آپ نے فرمایا پتہ نہیں کس ذرے میں شفا ہے، اتنا ڈالو جتنا کھا سکتے ہو، اور پڑا ہوا ہے نا، ضرور چھوڑنا ہے۔ آپ یقین جانیں میں شروع میں اس لائن میں جب آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ تو ایک کیس پر مجھے اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، تو ایک جن تھا، اس کا نام تھا سکرام، وہ بچی بڑی نیک تھی، اس کے ساتھ تھا، تو بڑا اس نے میرے ساتھ مقابلہ کیا، اللہ بڑی مدد کر رہے تھے، تو اس کو اللہ نے یعنی کہ 2 سال اور تقریباً 6 ماہ تک، 2 سال 24 مہینے اور 2 مہینے 26 مہینے لگے اس کے ساتھ، بڑا ہم نے پڑھائی کی، بڑا مقابلہ کیا، آخر اس کو نا اللہ پاک نے، ایک وقت ہوتا ہے نا، شفا کا بھی ایک وقت ہے، تو اللہ نے اس کو شکست دے دی، اب وہ نا مسلمان ہو گیا، عمر تھی اس کی بہت بڑی، تو مجھے بڑا شوق تھا اس وقت، بڑا جنون تھا کہ جنوں سے باتیں کرنا، ان سے لڑائی کرنا، یہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار، میں نے اس کا نام رکھا عبد المؤخر، وہ مسلمان ہو گیا، اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے بولا یار عبد المؤخر، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس پورے علاج میں نے کون سی غلطی کی جس سے تو نے فائدہ اٹھایا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ دشمن آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اب میں نے اس سے پوچھا کہ میری کیا غلطی تھی؟ کہتا جب مجھ کو تکلیف شروع ہوتی تھی، سب سے پہلے تو میں تجھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، کیونکہ میری سورہ فاتحہ سے موت ہوتی تھی، بڑی سخت یہ سورہ ہے نا میرے لیے، تو کہتا ہے جب تو سورہ فاتحہ پڑھتا تھا میں تجھے باتوں میں لگا لیتا تھا، یہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، اس طرح مختلف اس نے مجھے غلطیاں بیان کی کہ یہاں تم یہ کرتے تھے تو میں یہ کرتا تھا، اس تو میری اصلاح ہو رہی تھی نا، تو میں نے بولا یار تمہاری عمر کتنی؟ اس نے بولا میری عمر کوئی میرا خیال 2600 سال، اس طرح کوئی بتائی اس نے، تو صحابی تو نہیں تھا وہ، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارے جن جو ہے نبی کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، یعنی کہ آپ کے نام ہندی میں یہ جو سنسکرت ہے نا، اس میں نبی کو کہتے ہیں آخری اتار، کون؟ کلکی اتار، یعنی کہ آخری اترا ہوا، ہندو مانتے ہیں، جو مذہبی ہندو ہیں نا، ان کی کتابوں میں 4 ویدوں میں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ یاد رکھنا، اتنے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہزاروں سال پرانی کتابیں ہیں ان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، وہ کہتے ہیں عقل کی اتار، آخری اترا ہوا، پھر ان کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اس کے ابو کا نام کیا ہوگا، اس کی اماں کا نام کیا ہوگا، اس وادی کی کیا پہچان ہوگی، یہ سارا موجود ہے، اتنا وہ جانتا تھا، کیونکہ وہ بہت عالم تھا، اپنے اس میں اچاریہ تھا، یعنی کہ بڑا پنڈتوں سے بڑا جو اچاریہ ہوتا ہے، جس کو جیسے ہمارے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، تو میں نے بولا کہ یار کوئی ایسی تم نصیحت بتاؤ، وہ کہنے لگا تمہارے عقل کی اتار نے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے فرمایا نا کہ بیٹھ کر تسمہ باندھا کرو، جوتے کا تسمہ بیٹھ کر باندھا کرو، کہتا ہے جو تسمہ جوتے کا بیٹھ کر باندھتا ہے نا، تو اس کو اور دائیں کروٹ سوتا ہے، یعنی کہ سیدھی کروٹ سوتا ہے، اس کو دل کی کبھی تکلیف نہیں ہوتی،
اگر اس کو دل کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب وہ نیا مسلمان ہوتا ہے جی، اور وہ یعنی کہ عالم تھا وہ اپنے اس کا بڑا اس نے مقابلہ کیا. تو دوسرا کہنے لگا کہ یہ جو تمہیں پیٹ کی تم لوگوں کو بیماری لگتی ہے نا، یہ تمہارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، بول دیا کرو، منہ سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کہو گے نا تو پھر لعنت پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا میرا نام سن کر جو مجھ پر درود نہیں بھیجتا اس پر. تو یہ کہا کرو، جتنی بار بھی سنا کرو ہونٹ ہلا دیا کرو، اس میں فائدہ ہوگا تمہیں بہت، جہاں تک کچھ بھی نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو کہنے لگا کہ وہ جو تم پلیٹ صاف کر کے کھایا کرو، جو تم چھوڑ دیتے ہو وہ ہم کھا لیتے ہیں، کیونکہ تمہارا مس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نا شیطان کے لیے نہ چھوڑو، برتن کو صحیح صاف کر کے کھایا کرو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. جو آپ نے فرمایا نا تو اس کا کیا معنی ہے؟ وہ چیز بد دعا کرتی ہے جو آپ چھوڑتے ہیں. کہتا ہے یہ پھر تمہارا کیونکہ اثر ہوتا ہے، ہاتھ لگ گیا نا، ہاتھ لگ گیا تو جھوٹا ہو گیا نا. کہتا ہے اس کو آسانی سے ہم لے لیتے ہیں، پھر وہ بیماریوں کی صورت میں ہم تمہارے اندر داخل کر دیتے ہیں مختلف طریقے. جیسے مونچھیں بڑی ہوں تو ان کے ساتھ مس کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو جو چیز ملتی ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جن اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے. دیکھتے ہیں آپ گھر میں کہتے ہیں نا کہ یار ایسے ہونی چاہیے، اب موبائل رکھا ہے ایسے، سمجھ نہیں آئی کہاں چلا گیا، ڈھونڈتے ہیں پاگلی طرح ڈھونڈتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہیں ہوتا ہے نا. جب شیطان، جب چاہے وہ دوسرا مومن جن بھی ہو، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے کہ یہ کوئی چیز جب اس کو مس کرے گا تو وہ اس میں کنورٹ. جیسے آپ نے فرمایا مومن کی چھوڑی ہوئی ہڈی جو بسم اللہ کر کے مومن کھاتا ہے تو اس کو کافر جن نہیں کھا سکتا، کیونکہ اس ہڈی پر اتنا ہی گوشت آ جاتا ہے، وہ صرف مومن جن نہیں کھائے گا اگر جس نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا. اس لیے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو. فرمایا نا کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. صحیح حدیث ہے نہیں؟ ہاں جی، گوبر، کوئلہ اور ہڈی. آپ نے ان پر فرمایا کہ ان تین چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. یہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز. آج امت کا جو ستیہ ناش ہوا ہے نا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ کی باتوں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں آپ سب جانتے ہیں. پلیٹ کو صاف کر کے کھانا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا تو کیوں کیا تکلیف ہے مجھے؟ آپ نے فرمایا جو الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ شیطان ساتھ کے کرتا ہے، شیطان ساتھ کھاتا ہے اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھانا فرما رہے، نوش فرما رہے، ایک بچہ آتا ہے وہ آ کر کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ لیتے ہیں. اب پہلے بچی آتی ہے، تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ آتا ہے، آپ ان دونوں کو ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے. جن کے الٹے ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ شیطان کھاتا ہے. ان بچوں کو تربیت دو. جب بچوں کو کھانا دینا دیتے شروع کرتے ہو تو ان سے کہو مت پکڑاؤ، نہیں کہ بچے نے پکڑ لیا، اس کو سیدھے ہاتھ کی عادت ڈالو، اس کو پڑھنا سکھاؤ. نہیں ابھی بولنا آتا، اس کے سامنے ہونٹ ہلاؤ بسم اللہ کر کے. پھر یہ ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے جن میں تم بیمار ہو گئے ہو، تم مبتلا ہو گئے ہو. کیونکہ بچپن میں ماں کی گود سے جب اس کو یہ ملے گا یا باپ کی تربیت سے تو یہ بچہ اس کو لا محالہ کرے گا. بچے کو عادت پڑ گئی الٹے ہاتھ سے کھانے کی تو بہترین طریقہ اس کا بازو نکال دو الٹا، اس کا ہاتھ اندر کر دو. کیونکہ بعض اوقات بچہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سا الٹا سیدھا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے نا، اب میں نے تربیت کرنی ہے نا اس کی، میں نے اس کو بچانا ہے نا شیطان سے. تو مجھے بتا کر گئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طریقے اڈاپٹ کرو نا تو پھر تمہیں یہ بیماریاں نہیں لگیں گی، پھر یہ تنگ نہیں ہوں گے.
فرما جو دیا آپ نے تو میں نے فالو کیا کبھی ہوئے اس میں سیمینار ہوئے, مذاکرے ہوئے, کبھی اینکر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے تو تمہیں وہ دینا ہے جس سے تمہاری بربادی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کتنے پروگرام گھنٹوں دیکھتے ہو, کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ ٹینشن, پاگل, ٹائم ضائع, اللہ کے دین سے دور. اتنا اگر تم قرآن پڑھ لو تھوڑا